میل ڈومیننس ہے یہاں پر، جبکہ قرآن مجید نے ان کے اس دعوے کو یہیں سے ہی ختم کر دیا کہ ایک سورہ ہی پوری اتار دی اور النساء کا نام اس کو دے دیا، ویمنس، عورتوں کے جتنے حقوق ہیں اللہ رب العزت نے ان کا کثرت کے ساتھ ذکر اس سورہ کے اندر فرمایا ہے۔ یہ سورہ چوتھے پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور چھٹے پارے میں جا کر کے مکمل ہوتی ہے۔ تقریباً یہ 1.5 پارے کی سورہ ہے، اور اس سورہ میں عمومی طور پر یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق کے حوالے سے ذکر ہے، وراثت کے احکام یہاں پر موجود ہیں، فیملی لاز یہاں پر موجود ہیں، اور مجموعی طور پر حقوق العباد کا حوالہ آپ کو اس سورہ کے اندر ملے گا، اور جو معاشرہ ہے اس کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے عدل و انصاف کی کتنی اہمیت ہے، اور جو کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کتنا اہم ہے۔ اسی طرح سے خاندان کو ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے اس کو جوڑا رکھنا، اس کو مضبوط رکھنا خاندانی نظام کو کتنا ضروری ہے۔ یہ اس سورہ کے اصل میں جو ڈسکلیمر ہے وہ یہ ہے۔ سورہ کے جو بڑے بڑے مضامین ہیں کہ جو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ سورہ کے بالکل آغاز میں ایک مضمون ہے، وہ ہے کہ جو تخلیق انسانیت ہے اس کا سب سے بڑا مقصد، پرپز اور اس کا فلسفہ وہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کا آغاز یا ایھا الناس اتقوا کے الفاظ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو ڈر جاؤ۔ تقوی یہ اصل میں وہ طاقت ہے کہ قرآن مجید اس کا ذکر سب سے کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ انسان کو اندر سے تبدیل کرنے کے لیے جو طاقت سب سے بڑی اسلام نے متعارف کروائی ہے وہ تقوی ہی کی ہے۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں، سورہ نساء بھی مدنی ہے، مدنی صورتوں کے اندر تقوی کا ذکر کثرت کے ساتھ ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدنی صورتوں میں احکام کا ذکر ہے، اور حکم کو پورا کرنے کے لیے جو طاقت اندر چاہیے، موٹیویشن، وہ تقوی ہے۔ جب تک اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے بچنے کو انسان راضی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے تقوی بتایا گیا۔ تو اوپر کے جتنے تھیمز ہیں ان سب کا تعلق تقوی کے ساتھ ہی ہے، اس لیے سورہ کی اوپننگ ہی تقوی سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اس ایک جان سے وخلق منہا زوجہا، اس کے جوڑے کو پیدا کیا، اور اس سے رجالا کثیرا ونساء، بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں اس نے پھیلائی۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے جو انسانی تخلیق اور اس کے پھیلاؤ کا جو پروسیس تھا وہ بیان فرمایا، اور اس کا جو آرڈر تھا وہ تقوی سے شروع کیا کہ سب سے پہلے تمہیں اللہ کی پہچان، معرفت حاصل کرنی ہے، اور اس کا ڈر دل میں بٹھانا ہے، تاکہ جو انسانی معاشرہ ہے وہ پھل پھول سکے اور اچھے طریقے سے چل سکے۔ سورہ کا جو ایک اہم ترین جو تھیم ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، وہ یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے یتیم بچوں اور بچیوں کے حوالے سے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یتیم بچے اور بچیاں جن کے اوپر کوئی بھی خاندان، اس کا جو بھی عزیز رشتہ دار جو اس کی کفالت کرتا ہے یا کرتی ہے، وہ کوئی چچا، ماموں، تایا، خالہ، کسی بھی شکل میں کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، تو جب وہ یتیم بچے اور بچیاں بڑے ہو جاتے ہیں، تگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ ناشکری پہ اور ان کو تانے دینے پہ اتر آتے ہیں کہ آپ نے تو ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک پہلو یہ ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ حقیقت میں جو کفیل ہوتے ہیں، جو کفالت کر رہے ہوتے ہیں، وہ واقعتاً یتیم بچوں بچیوں کے حقوق کے حوالے سے سستی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو دین اسلام نے دونوں پہلوؤں کا بڑی کیئرفلی اس کو دیکھا ہے اس سورہ کے آغاز میں، پہلے رکوع میں، اور کچھ احکام دیے ہیں۔ ان احکام میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص کسی یتیم بچے اور بچی کو اپنی کفالت میں لے رہا ہے یا لے رہی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اگر وہ خود مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ احساناً اپنے پلے سے اس کے اوپر خرچ کرے اور اللہ اس کو اجر دے گا۔ اگر وہ خود صاحب حیثیت نہیں ہے، صاحب ثروت نہیں ہے، تو پھر وہ اس کے مال میں سے دستور کے مطابق، رواج کے مطابق یا ضرورت کے مطابق اس یتیم بچے یا بچی کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں۔ اب کب تک وہ اس کو زیر کفالت رکھے گا، اس کے لیے قرآن مجید نے واضح طور پر ایک اصطلاح متعارف کروائی ہے، وہ ہے رشد کی۔
یعنی جب ایٹ دا ایج آف سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے، پیوبرٹی کی ایج کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، اپنے معاملات کو سمجھنا شروع کر دے. اب بلوغت کوئی شرط نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید نے بلوغت کے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے. سمجھداری شرط ہے. کئی سارے بچے بچیاں بالغ ہو کر کے بھی وہ انٹلیکچولی یا کوگنیٹیولی اتنے ڈیولپ نہیں ہوتے کہ وہ اپنے معاملات کو سنبھال سکے. تو اس لیے دین اسلام نے بلوغت کی شرط نہیں لگائی. ہاں یہ ایک شرط ہو سکتی ہے، اصل چیز ہے سمجھداری، انڈرسٹینڈنگ، کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، اپنے معاملات کو خود سے ہینڈل کر سکے. تو پھر چاہیے کہ ان کا جو مال معاملہ ہے وہ ان کے حوالے کر دیں. اور باقی جو دوسرا پہلو ہے کہ کل کلا ان کی طرف سے کوئی آپ کی عزت پر حملہ ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے کہ بھائی میرا چاچا، میرا ماما، میرا فلانا، میری پھوپھو، انہوں نے جو ہے نا میرا سارا کچھ کھا گئے. تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عزیز رشتہ داروں کو یا کوئی بھی سمجھدار لوگ جو معاملات کو جانتے ہیں فیملی میں سے یا باہر سے، ان کو بٹھا کے جس وقت کفالت میں لے اس وقت لکھ لے، اس کو وراثت میں سے یہ چیز ملی تھی یا اس کے پاس یہ چیز ہے، لکھ لے، اور کل کلا لکھ کے ہی اس کے معاملے کو واپس کرے. یہ لکھنے کا تعلق کتنا ضروری ہے، لکھنا معاملات کے اندر یہ سورۃ البقرہ کے ذیل میں گزر چکا ہے. اور یتیم بچیوں کے حوالے سے قرآن مجید نے ایک حکم یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بھئی ان سے تم اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم ان سے نکاح بھی کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے شرائط وہی ہیں کہ جس طرح سے ایک عام جو عورت ہے، جس طرح اس کا حق مہر دینا، طے کرنا وہ معاملات ہیں، اسی طرح سے جو یتیم بچی ہے اس کے حوالے سے بھی تم سستی میں مبتلا نہیں ہو سکتے کہ وہ یتیم ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا نہیں ہے. سورہ کے اندر انہی یتیم بچیوں کے حقوق کے ذیل کے اندر ایک اہم ترین حکم ہے جس کو کہا جاتا ہے تعدد ازواج یا پولیگیمی، یعنی ایک سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں لینا. یہ جو معاملہ ہے یہ اس لحاظ سے معرکۃ الآراء ہے کہ ہمارے معاشرے میں دو طرح کی آراء پائی جاتی ہیں، دو طرح کی. ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو کہ لبرل سیکولر، خاص طور پر وہ طبقہ ہے یا ان سے متاثر طبقہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے جو کہ سرے سے ہی پولیگیمی یا ایک سے زیادہ شادیوں کے ہی مخالف ہے. اس کو انسانی حقوق یا عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی گردانتا ہے کہ یہ صرف مرد کی جو ہے وہ ذاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے، ادروائز اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک طبقہ اس طرح کا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو کہ اس بات کی وکالت کرتا ہے کہ اوپنلی، ہر لحاظ سے انڈیپینڈنٹلی اور بغیر کسی شرط شرائط کے بس مرد کو اجازت ہے کہ وہ شادیاں کر لے. اس کو جب قرآن مجید نے یہ کہہ دیا ہے فن کی ہو تو کر لے، تو پھر اس کو کرنی چاہیے، کرتا جائے. معاملہ اس کے درمیان میں ہے. معاملہ یہ ہے کہ دین اسلام نے یعنی یہ جو آیا ہے اس کے اندر ون لائنر دے دیا، بالکل اس کو کھول کے بیان کر دیا. وہ شرط لگائی ہے، وہ شرط ہے عدل کی، اللہ تعدلو، عدل کی شرط. اب ان لوگوں کے لیے جواب کہ جو کہ دوسری شادی کے مخالف ہیں، ان کے لیے جواب تو یہ آیت ہی ہے کہ بھئی اس میں اجازت ہے تو تم 1000 دفعہ بھی انکار کرو تو تمہارا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن جو لوگ اس حکم کو ہلکا سمجھتے ہیں تو ان کے لیے یہ آیت کھڑی ہوئی ہے جس میں شرط لگائی عدل کی. اب مرد اگر عدل کر سکتے ہیں مال میں، اسباب میں، معاملات میں، وقت میں، حقوق میں، جتنے ہیں ان میں عدل کر سکتا ہے تو کرے. اب عدل کرنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہے، عدل کا معاملہ بہت سخت ہے. ایک اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے، وہ ان کے ہزاروں مرید تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہے. تو حضرت کی 2 شادیاں تھیں، تو کئی سارے مریدین آتے تھے حضرت کو کوئی گفٹ وغیرہ دیتے تھے تو وہ دونوں گھروں میں اس کو تقسیم کر کے بھیج دیا کرتے تھے. تو ایک مرید ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں دوسری شادی کی اجازت لینا چاہتا ہوں. تو حضرت نے اس کو منع فرما دیا. اب فطری طور پر اس کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت آپ نے تو خود 2 شادیاں کی ہیں، میں نے پوچھا تو مجھے منع کر دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی میرا دوسری شادی جو ہے، میرا دوسری شادی کا معاملہ یہ تمہارے لیے راستہ کھولنے کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے راستہ بند کرنے کے لیے. حضرت وہ کیسے، ہمارا راستہ کیسے بند ہوگا؟ آپ کا راستہ بند ہوگا اس عدل کی جو میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک سیب بھی آتا ہے تو میں اس کو بھی تکڑی میں تول کے برابر کر کے دیتا ہوں اور پھر اللہ سے ڈرتا رہتا ہوں. تو اگر اس طرح کا عدل کر سکتے ہو تو کرو. انہوں نے کہا حضرت آپ نے واقعتاً ٹھیک کہا کہ آپ کی شادی نے ہمارا راستہ بند کیا ہے. بھئی عدل کی شرط ہے پہلی. ہاں ضرورت کے تحت اللہ رب العزت نے یہ جو اجازت دی گئی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ضرورت کے تحت اجازت بھی ہے، مطلقاً منع بھی نہیں کر سکتے بھئی ایک سے زیادہ شادیاں نہ کرو. کر سکتے ہیں تو کر لیں، عدل ہے اگر آپ معاملات میں انصاف کر سکتے ہیں تو.
اس سورہ کے اندر ایک اہم ترین جو تھیم ہے اس کا تعلق وراثت کے ساتھ ہے کہ جس معاملے میں اس وقت بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں. دوسرا ہی رکوع ہے، ضرور جا کے پڑھیے گا. اس میں جتنے بھی مرد یا عورتیں ہیں جو ورثاء ہوتے ہیں ان کا کتنا کتنا حق بنتا ہے. اگر خاوند فوت ہوتا ہے تو بیوی کو کتنا حق ملتا ہے، اولاد ہے تو اس کا حصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس کا حصہ 1/8 ہو جاتا ہے. اگر اسی طرح سے اولاد نہیں ہے تو جو بیوہ ہے اس کا حصہ بڑھ جاتا ہے، 1/4 ہو جاتا ہے. اس طرح سے اگر عورت فوت ہوتی ہے تو جو خامند ہے اس کا حصہ اگر اولاد ہے تو 1/4، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/2 ہے. اسی طرح سے ماں باپ کے حصے مختلف حالتوں میں کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو دوسرا جو رکوع ہے سورۃ النساء کا وہ وراثت کے سے متعلق ہے. صرف اس کے اوپر ایک بات کو جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر وراثت کی تقسیم کی تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے، اور ہمارے معاشرے میں 90% نہیں بلکہ ابھی بھی مارجن ہے اس سے بھی زیادہ پرسنٹ لوگ وراثت کی صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا ہوگا. علم اٹھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کتابوں سے علم ختم ہو گیا، کتابوں میں تو قوانین موجود ہیں وراثت کے، لیکن اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. کہیں پر بھی فوتگی ہوتی ہے تو لوگ بڑے شوق کے ساتھ دعائیں مغفرت کے لیے بھی آتے ہیں، تعزیت کے لیے بھی آتے ہیں، اور مہمانوں کے لیے کھانے بھی ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی جناب دیگیں اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں. ساری چیزیں مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، اس کی طرف سے صدقات بھی دیے جاتا ہے، سخاوت بھی کی جاتی ہے. ان سب چیزوں سے انکار تو نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے فرض ہے سب سے پہلے کہ اس کے مال میں سے وراثت کی تقسیم جس کو کہتے ہیں ونڈ، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہی رشتہ دار جو خود وارث بھی ہوتے ہیں وہی سامنے آئے، وہ تقسیم کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں کہ جی گھر اجڑ جائے گا، گھر ختم ہو جائے گا. اور بھائی آپ قانونی تقسیم وہ لکھ لیں، جب اللہ کا حکم ہے کہ لکھ لیں، یہی تو موقع ہے تقسیم کرنے کا. 10-15 سال کے بعد کون تقسیم کرنے دیتے ہیں؟ پھر تو کوئی ایک جو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ اپنے نام لگوا لیتے ہیں. ہزاروں مثالیں ہیں اس کی. مطلب اللہ تعالیٰ نے کوئی ظالم کا حکم دیا ہے وراثت کی فوراً تقسیم کر دی. کیوں بھائی؟ جو اللہ کا حکم ہے اس کو کرو. تو وراثت کی جو تقسیم ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے. مال الٹیمیٹلی کمایا ہی دوسروں کے لیے جاتا ہے، یہ فطرت ہے. جب آپ نے کمایا تو تقسیم ہونا ہی ہونا ہے وہ. تو اس لیے جو اس کا بہترین وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ فوراً اس کی تقسیم کریں، جلد از جلد اس کی طرف جائیں. اور کاش کے ایسا نظام بن جائے کہ جہاں پر بھی میت ہو تو اس کی دفنانے کے بعد جس طرح سے قرآن مجید نے یہاں پر اس کے مال پر جو حقوق بیان کیے، اس کے بعد سب سے پہلے فکر ہی اس بات کی ہو، سارے بڑے بیٹھے جس کا جو حق ہے بھائی یہ لکھ پڑھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے مکان بعد میں بک جائے گا جب بھی ہو جائے گا، لیکن جس کا جو حق ہے پرسنٹیج وہ لکھ لو، یہ اس کا حق ہے. بعد میں 10-15-20 سال کے بعد پھر عدالتوں کے دھکے ہیں، پھر بھی تو بہن بھائی آپس میں نہیں ملتے، 20-22 سال اولادیں نہیں ملتی، فلانا فلانا کھا گیا، فلانا فلانا کھا گیا. بعد میں یہی ہوتا ہے نا، شریعت کے حکم کو پامال کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے نا. خیر، یہ جو دوسرا رکوع ہے وہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ہے. اس کے بعد جو سورۃ النساء ہے جب یہ 5ویں سپارے میں داخل ہوتی ہے تو اس میں مزید کئی سارے ایسے احکام موجود ہیں جن میں سے ایک حکم جو ہے وہ ہے اولی الامر کی اطاعت کا ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور اس کی فالوئنگ میں یہ بیان فرمایا کہ تم میں سے جو اولی الامر ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس معاملہ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ معاشرتی ہو، کسی بھی اعتبار سے تم ان کی اطاعت کرو. تو یہ جو اطاعت ہے یہ دین اسلام کے بنیادی قوانین میں سے ہے اور بنیادی حقوق میں سے ہے. ایک ہے اختلاف، ایک ہے ڈس اوبیڈینس اور بغاوت. دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے. اختلاف ہوتا ہے، کسی بھی حکم سے اختلاف رکھنے کا حق دین اسلام نے دیا ہے، لیکن بغاوت کا اجازت نہیں ہے. باغیوں کے لیے پھر ایک ہی سزا ہوتی ہے. تو دین اسلام نے جو سب سے زیادہ اطاعت کا حکم دیا ہے اولی الامر کے حوالے سے، اس کے ساتھ اگر ہم اس حدیث پاک کو شامل کریں کہ جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر اگر کوئی کالا حبشی بھی مسلط کر دیا جائے، کالا حبشی سے مراد یہ نہیں کہ حبشی کو اٹھا کے لا کے مسلط کریں گے، مثال یہ دی گئی ہے کہ موسٹ انوانٹیڈ پرسن بھی، موسٹ انوانٹیڈ پرسنالٹی بھی تمہیں پسند نہیں ہے، اس کی شکل پسند نہ ہو، اس کا معاملہ پسند نہیں ہے تمہیں، لیکن جب اس کے پاس اولی الامر میں شامل ہو گیا نا تو اب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ سورۃ النساء کے جو احکام ہیں ان میں سے کچھ احکام
آگے چل کر کے بہت اہم ہے، اور آیا نمبر 92 اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر قتل سے متعلق ہے. قتل کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. انسانی جان کی جو دین اسلام کے اندر اہمیت اور رسپیکٹ بہت زیادہ ہے. اگر کوئی انسان قتل کر دیتا ہے تو قتل اگر عمد ہے یعنی جان بوجھ کر کے کیا جاتا ہے تو اس کی سزا تو سیدھی سیدھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہے. سورۃ البقرہ نے بھی اسی حکم کو انیشیٹ کیا جس کو قصاص کہا جاتا ہے. ہاں یہ ہے کہ ورثہ سارے کے سارے یا ایک بھی وارث اگر معاف کر دیتا ہے تو معاف، اور اگر وہ دیت پر ایک بھی راضی ہو جاتا ہے، بلڈ منی کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، تو یعنی 100 کیملز ہیں، 100 اونٹ یا اس کی جو بھی قیمت بنتی ہے، اگر ایک بھی وارث معاف کر دے یا دیت پر راضی ہو جائے تو اب اس کو قتل نہیں کیا جائے. تو قتل کے بدلے قتل، قتل عمد کے اندر، جبکہ قتل خطا ہے. قتل خطا کے اندر جو ہے وہ قتل کے بدلے قتل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ 200 روزے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس سے بلڈ منی لی جاتی ہے، یعنی 100 اونٹ یا جو بھی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے. قتل خطا کے بدلے میں جو قاتل ہے اس کو قتل نہیں کیا جاتا. اس سورہ کے اندر اور بھی متعدد جو ہے وہ احکام موجود ہیں، جن میں سے ایک حکم وہ ہجرت سے متعلق ہے کہ ہجرت کا جو عمل ہے وہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ہجرت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہجرت ہوتی ہے دین کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اور ایک ہجرت ہوتی ہے دنیا کے لیے. بھائی قرآن و سنہ کے اندر اور دین اسلام کی ہسٹری کے اندر کوئی ایسی ہجرت ہمیں تو ملی نہیں ہے کہ چند ٹکے اور ڈالرز کمانے کے لیے ملک چھوڑ کے چلے جاؤ اور خود کو مہاجرین کے ثواب